اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ کی تھوڑی سی تفسیر لیں گے۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 98 میں ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ کی پناہ لے لیا کرو من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ کم از کم ایک مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ کر قرآن پڑھنا فرض ہے، یہ علماء کی رائے ہے۔ اللہ کی پناہ کیوں؟ ظاہر ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور ہدایت کی کتاب ہے، اور شیطان ہدایت سے روکتا ہے، تو شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کی پناہ گاہ میں آ جاؤ۔ صرف اللہ ہی ہے جو تمہیں شیطان سے بچا سکتا ہے، اور شیطان خود اللہ نے چونکہ بتایا ہے کہ یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، تو جب سب سے بڑا دشمن ہے تو پناہ بھی بہت شاندار ہونی چاہیے، اور وہ سوائے اللہ کے کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ پھر دوسری بات کہ قرآن پڑھتے ہوئے کوئی حکم ایسا آئے جو ہماری عقل میں نہ آئے، تو اس لیے بھی قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی ہے کہ یا اللہ پاک، میری اگر یہ حکم سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ حکم کے اندر کوئی کمی ہے، بلکہ اے اللہ میں تیری پناہ لیتی ہوں اس لیے کہ تو میرے سینے کو قرآن کے لیے کھول دے۔ اور پھر قرآن پاک میں 1600 ایسے الفاظ ہیں جو مختلف طرح استعمال کیے گئے ہیں، ان میں سے 1200 الفاظ ایسے ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ جو ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن کا حکم فوراً ہی ہماری سمجھوں میں آ جائے، تو ہم قرآن کو شروع کرتے وقت سب سے پہلے ایک دفعہ کم از کم اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اور پھر بسم اللہ تو ہر صورت اور ہر جگہ اس لیے پڑھنی ہے، جیسے پڑھتے پڑھتے رک گئے، ڈسکشن میں لگ گئے، دوبارہ سے کنٹینیو کرنا ہے تو پھر بسم اللہ پڑھ کے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ کا کیا مطلب ہے؟ 7 نام اللہ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 نام اللہ کے، یا میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، لیکن رحیم خاص مومنین کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر ہر چیز اسی کی پیدا کی گئی ہے، تو وہ ہر ایک کے ساتھ رحم والا رشتہ اس نے قائم کر رکھا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون بت کے سامنے ہے، کون جو ہے وہ مجوسی ہے، کافر ہے، کون اللہ کا منکر ہے، کون خدا کے اندر، خدائی کے اندر، خدا کی خدائی کے اندر اللہ ہی کو للکار رہا ہے، لیکن وہ چونکہ خود مالک خالق رب ہے تو سب کو پال رہا ہے، سب کو بیسک نیڈز دے رہا ہے، ہوائیں چلاتا ہے، یہ دیکھیں سمندر سب کے لیے ہیں، ہوائیں سب کے لیے ہیں، موسم سب کے لیے بدلتے ہیں، سورج چاند ستارے سب کی خدمت کر رہے ہیں، ہر چیز اس نے جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے جو پیدا کر دی ہے، لیکن رحیم خاص مومنین کے لیے، وہ دنیا میں بھی ان کو نبھاتا ہے الحمدللہ، اور آخرت میں بھی جتنی نعمتیں ہیں، جتنی شفاعتیں ہیں، وہ سب مومنین کے لیے ہیں۔ 100 حصے اس کی رحمت میں ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 حصے اللہ کی رحمت کے ہیں، صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے، اس ایک حصے میں سے اس نے یہ دنیا پھیلائی ہے، اور جتنا رحم اور جتنی محبت اور شفقت مخلوقات کے دلوں میں ڈالی ہے وہ صرف ایک حصے کی بنا پر ہے، اور وہ ایک حصہ ہی ہے جس میں اس کا یہ فیصلہ ہے کہ اس نے ہمیں الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، لیکن جو اس کے 99 حصے ہیں رحمت کے، وہ اس نے قیامت کے لیے اٹھا رکھے ہیں، جب حشر میں اس کے نیک بندوں کو، مومنین کو، جنہوں نے کلمہ پڑھا دل و جان سے لیکن اگر گناہ گار بھی ہیں، تو وہاں اس نے 99 حصے اپنی رحمت کے رکھے ہیں۔ اس پر وہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
جب پوچھا گیا کہ آپ کو کہاں تلاش کیا جائے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے جب حشر کا میدان ہوگا، اولین اور آخرین جمع ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے 3 جگہوں پہ دیکھنا، میزان پر میں اپنے امتیوں کے اعمال کے وزن کرا رہا ہوں گا، الحمد اللہ اکبر، اور دوسری جگہ جو ہے وہ پلسرات یا رب سلم کی صداؤں سے میں پار لگا رہا ہوں گا، اور پھر حوض کوثر جہاں میں اپنے بھر بھر کے اپنے ہاتھوں سے جام دے رہا ہوں گا۔ تو یہ 3 مقامات جس میں سے ایک میں بالضرور تمہیں ملوں گا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ شفاعت اللہ کے اس رحمت کا خاص حصہ ہے جو صرف اور صرف مومنین کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کا پڑھنا قبول و منظور فرمائے۔ تو یہ میں نے آپ کو پہلے تفسیر دی ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی۔ انشاءاللہ میں اس کے بعد نیکسٹ جو آپ کو تفسیر دوں گی وہ الحمد شریف کی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔